میرے برادر اصغر بہت سارے دوست جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں۔ بحمد اللہ تعالی آنے والے مہمان مختصر اظہار خیال کرنے والے میرے حقیقی چھوٹے بھائی ہیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی احمد عبد الرحمن قادری شاذلی صاحب، خطیب مرکزی جامع مسجد غوثیہ لیاقت پور، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ میں بھی اس مدرسے کے فیضان علم سے اپنا حصہ لنگر کی صورت میں لے چکا ہوں، اور میں اس مدرسے، ادارے اور اساتذہ اور محتممین، بالخصوص محسن آل سنت حضور قبلہ حضرت علامہ الحاج مولانا نور احمد سیال سعیدی صاحب، آپ کی سرپرستی اور آپ کے چھاؤں میں نے بھی علم کے لقمے حاصل کیے ہیں، اور سٹیج پر میرے اساتذہ کی ایک لمبی قطار موجود ہے کہ جن کا یہ سلسلہ الحمدللہ میرے استاد بھائیوں کی صورت میں آج 70 علماء کرام اپنے سروں پر دستار فضیلت سجانے کے بعد میدان عمل میں اتریں گے، اور انشاءاللہ ہر طرف عشق مصطفیٰ کی خوشبو پھیل جائے گی۔ خوش نصیب ہے وہ خاندان کہ جن کے خاندانوں میں ایسے نوجوان ہیں، اور میں سمجھتا ہوں، میں اپنے استاد بھائیوں کو مبارکباد دیتے ہوئے خدا کی عزت کی قسم، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل کے بغیر اتنا بڑا منصب ملنا ناممکن ہے۔ یہ خصوصی طور پر جب کسی پر کرم ہو جائے، بس اسی کو یہ منصب العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کی وراثت علم کی صورت میں، یہ میں سمجھتا ہوں دنیا کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ بھی آخری جملے میں آپ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام میرے استاد بھائی تو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کی کتابیں درس نظامی کے کورس میں پڑھائی جاتی ہیں، اور علماء بھی اور عوام اہل سنت بھی سنیں کہ ایک ہی مصنف کی اگر زیادہ کتابیں درسی طور پر پڑھائی جاتی رہی ہیں یا پڑھائی جا رہی ہیں تو علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بچپن میں کم حافظے کی وجہ سے کند ذہن مشہور تھے، استاذ کے سامنے سبق پڑھتے لیکن یاد نہ رہتا، طلب سچی تھی، تڑپ سچی تھی، عشق سچا تھا، چاہتے تھے کہ مجھے دین کی خدمت کا یہ موقع نصیب ہو جائے۔ ایک رات اپنے حجرے میں سبق یاد کر رہے ہیں اور اچانک دروازہ بجا، آپ نے دروازہ کھولا، سامنے ایک بزرگ نورانی صورت میں سامنے کھڑے ہیں اور کہنے لگے سعد الدین اگر وقت ہو آؤ میں تجھے سیر پر لے جاؤں۔ آپ نے عرض کی حضور بابا جی آپ تشریف لے جائیں، میرے پاس وقت نہیں، میرے استاد سخت ہیں، میں ان سے پڑھنا چاہتا ہوں، سبق یاد نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازہ بجا، الغرض تیسری دستک پر ان بزرگوں نے اپنا تعارف کرایا۔ انہوں نے فرمایا سعد الدین آپ مجھے جانتے نہیں، میں خود نہیں آیا، مجھے لوگ خضر کہتے ہیں، اور مجھے رسول اللہ نے تیرے پاس خود بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے بھیجا، جاؤ میرے سعد الدین کو لے کر آؤ۔ فرماتے ہیں جب حضور کا نام آیا کھڑے ہو گئے اور حاضر ہو گئے، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کر دیں، فرمایا آنکھیں کھولو، جب آنکھیں کھولی آج کسی کو مدینہ نظر آتا ہے، ان کو مدینے والے نظر آ رہے تھے۔ حضور نے استقبال فرمایا اور فرمایا سعد الدین کیا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کے علم کے خزانے کی خیرات چاہتا ہوں، اپنے علم کے خزانے میں سے قطرے خیرات کی عطا فرما دیں۔ حضور نے فرمایا سعد الدین اپنے منہ کو کھولو، کیا خوش نصیب لب تھے، کیا خوش نصیب سینہ تھا جس کو مصطفیٰ خود اپنے علم کا نور عطا فرما رہے تھے۔ فرمایا منہ کھولو، منہ کھولا، اپنا لعاب دہن مبارک آپ نے حضرت سعد الدین کے منہ میں ڈالا، فرمایا واپس چھوڑ آؤ۔ اگلی صبح ہوئی، کلاس لگائی گئی، استاد نے سبق سننا چاہا، استاد ایک سوال کرتے ہیں، سعد الدین 4 جواب دیتے ہیں۔ استاد بھی نگاہ والے تھے، سمجھ گئے کل والا سعد الدین اور تھا، آج والا سعد الدین اور ہے۔
اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے اگر کوئی سچے دل سے، صمیم قلب سے دین کا طالب علم دنیا کے کسی کونے میں ہو، خدا کی عزت کی قسم وہ مصطفیٰ کی نگاہ میں ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوب بھی چاہتے ہیں یہ کامیاب ہو، چمکے، تاکہ دین اسلام چمکتا رہے۔ اور پھر 2025 کے دور میں، فتنوں کے دور میں، اگر کوئی نوجوان اپنی جوانی کو نبی کی شریعت کے دین پر وقف کر دے، خدا کی عزت کی قسم اس سے بڑا اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ میں دعا کرتا ہوں میرا مادر علمی اسی طرح پھلتا رہے، پھولتا رہے، یہ فیضان جاری رہے۔ اور کسی نے اپنے کلام کے تحت میں یہ لکھا تھا کہ ہماری تو آرزو ہی یہی ہے، لوگ دین مٹانے کی کوشش کریں، ہم دین بچانے کی کوشش کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر بولیے، ہم دین پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہی آرزو ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہی ہے آرزو تعلیم میں قرآن ہو جائے۔ آپ کی بھی اگر خواہش ہے تو مجھے اندازہ ہو، سٹیج والے علماء بھی آپ کے گواہ ہو جائیں، ہاتھوں کو بلند کر کے ثبوت دیجئے کہ یہی ہے آرزو تعلیم میں قرآن عام ہو جائے، کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ جزاک اللہ۔